جی آج ہم نوری ناتھ حارث سلطان کا سب سے بڑا جھوٹ سنیں گے جو دوغلے پن پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، اس میں دوغلا پن بھی آپ دیکھیں گے اور جھوٹ کا ہم ثبوت مانگیں گے تو وہ جھوٹ کا پول کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ہم نے آگے سے یہ ڈائیلاگ نہیں سننا نوری ناتھ کا کہ نواں آیا ہے سونیا میرا تے ڈائیلاگ ہی فیکٹ ہے۔ ہم نے کسی ڈائیلاگ کو فیکٹ نہیں ماننا، ہم نے کسی سائنسدان کی فرضی کہانی، کسی کے خیال کو فیکٹ نہیں ماننا، کسی سائنسدان کے خواب کو فیکٹ نہیں ماننا۔ آج ہماری بائبل مقدس کا مقابلہ ہی سائنسدانوں کے ساتھ ہے، جھوٹے سائنسدانوں کے ساتھ، کیونکہ سائنس کے ساتھ بائبل مقدس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو سچی سائنس ہے وہ بائبل مقدس اس کی تصدیق کرتی ہے، لیکن جو سائنسدان جھوٹ بولتے ہیں، فرضی کہانیاں پیش کرتے ہیں، اپنے خیالات اور خواب سائنس کے اندر شامل کرتے ہیں، بائبل ان کے خلاف ہے۔ اس کا ثبوت آج ہم آپ کو دیں گے۔ ابھی سب سے پہلے نوری ناتھ حارث سلطان پاکستانی ملحد کا بیان سنتے ہیں اور پھر ہم اس سے ثبوت مانگیں گے۔ اور سچائی کو ختم کرنے کے لیے حارث سلطان یاد رکھو کہ سچائی کو ختم کرنے کے لیے آپ جھوٹ سے سچائی کو ختم نہیں کر سکتے، سچائی کو آپ جھوٹ سے نہیں مار سکتے۔ اسی لیے مولا جٹ کہتا ہے مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مر سکتا اے۔ تو جی سب سے پہلے حارث سلطان کا وہ بیان سنتے ہیں جس پر ہم اس سے ثبوت مانگیں گے، کیونکہ وہ جھوٹ ہے اور اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اور سائنس کا بھی یہی خیال ہے کہ زندگی گیلی مٹی سے شاید شروع ہوئی ہے۔ زندگی انسان نہیں، انسان تو 4 ارب سال بعد آیا ارتقاء کے عمل سے گزر کر۔ آپ کی یہی گندی عیار جی آپ نے سنا کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی گیلی مٹی سے بن سکتی ہے، یعنی جو فیکٹ ہے، جو بائبل مقدس کا فیکٹ ہے، جو سائنس کا فیکٹ ہے، اس کو یہ سائنسدانوں کا خیال بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بائبل مقدس سچی کتاب ثابت ہوتی ہے۔ اب اس خیال کو بدل کر اب یہ اپنا خیال بیچ میں شامل کرے گا، اپنا باطل خیال بیچ میں شامل کرے گا، جس کو اب یہ فیکٹ کہے گا، اور وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ ملین ایئرز پہلے، 4 ارب سال پہلے ارتقاء کا عمل چل رہا تھا اور اس وقت کوئی گیلی مٹی سے کوئی جاندار بنا تھا، اور وہ در حقیقت فیکٹ نہیں ہے، خیال ہے، اور جس میں انہوں نے ملین ایئرز شامل کیے ہیں۔ اس پہ ہم حارث سلطان کو چیلنج کریں گے۔ وہ یہ چیلنج کہ یہ جو بیان کرتے ہیں مختلف جانداروں سے ملین ایئرز کے ڈیوریشن کے ساتھ انسان جو ہے اس کا وجود بنا، جس میں پرندے، مچھلیاں، ریپٹائل، ہر قسم کے بندر شامل ہیں، اور اس کے بعد انسان بنا۔ میرا چیلنج یہاں پر حارث سلطان کو یہ ہے کہ کسی فرضی کہانی سے نہیں، کسی مفروضے سے نہیں، کسی خیال اور کسی خواب سے نہیں، اور کسی جھوٹ سے نہیں، ہسٹری سے ہمیں ان سب جاندار، ان کی موجودگی ملین ایئرز پہلے ثابت کرے۔ اور اگر یہ کسی اور سائنس کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں خیالات نہیں، فرضی کہانیاں نہیں، متھ نہیں، سائنسدانوں کے خواب نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں فیکٹ اور ثبوت چاہیے۔ ہسٹری کی بات ہے، ہسٹری سے ہمیں ثبوت چاہیے، اور اگر یہ ان جانداروں کو نہیں دکھا سکتا ہسٹری سے ملین ایئرز پہلے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں ڈائنوسورس کو بھی شامل کر لیں، وہ ہم ہسٹری سے دیکھ سکتے ہیں، انسانوں کو ہسٹری سے دیکھ سکتے ہیں جو لاکھوں سال پہلے نہیں، اور یہ سب بندر، پرندے اور مچھلیاں اور یہ سب کچھ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسانوں کے ساتھ رہے ہوئے ہیں۔ تو اس ارتقاء کا عمل یہ اتنا بڑا بلنڈر اور جھوٹ ہے ملین ایئرز والا، اور اس کا ایک مقصد بھی ہے ان کا کہ کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو بائبل مقدس سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہر اس ایتھیسٹ کا مشن جو اینٹی کرائسٹ کا جذبہ رکھتا ہے۔ وہ خدا کے خلاف اس بغاوت کا جذبہ کیوں رکھتا ہے؟ اس کی وجہ ہے،
اس وجہ کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان جھوٹے سائنسدانوں کو جھوٹے نبی کے طور پر ہم بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی ہمیں وارننگ ملی میتھیو چیپٹر 24 میں کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ گمراہ کرتے ہیں، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ جو ان کے دھوکے اور گمراہی میں نہیں آئے گا وہ نجات پائے گا، جو سچائی پر قائم رہے گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ دنیا کو بائبل مقدس سے ہٹانا چاہتے ہیں ایوولوشنسٹ اور ملحدین ایتھیسٹ؟ اس کی وجہ بھی بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس ان کو آئینہ دکھاتی ہے کہ آپ گناہ گار ہیں، انسان گناہ گار ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ اس بات پہ یہ بغاوت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی سے بڑا اور خدا کے برابر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی ہمیں بائبل مقدس دیتی ہے۔ اور پہلے ہم حارث سلطان کا یہ ثبوت دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا شو ہے باقاعدہ اس نام سے کہ سلطنز ہاؤس آف سن، کہ یعنی میرا گھر گناہ کا گھر۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ان کا ذہن ہے خدا کے خلاف، کہ یہ گناہ کو اپنا سب سے پسندیدہ مشغلہ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بائبل مقدس بیان کر سکتی ہے جینیسس چیپٹر 3 ورس 4-5 میں، کہ شیطان نے جب گمراہ کیا تھا آدم اور حوا کو، تو شیطان نے گمراہ ہی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ تم اگر اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اس انٹینشن سے، اس ارادے سے انسان نے وہ پھل کھایا تھا کہ وہ خدا کے برابر بننا چاہتا ہے۔ اور ملحدین اور ایتھیسٹ، ان کی زندگیاں اور ان کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ کو خدا کے اس کلام کی تصدیق ہوگی کہ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں کیسے بائبل مقدس گناہ گار کہہ سکتی ہے؟ بائبل مقدس صرف آپ کو گناہ گار نہیں کہتی، کیونکہ گناہ میں گرے آپ اپنی آزاد مرضی سے تھے، آپ اپنی آزاد مرضی سے گناہ کر رہے ہیں سلطن ہاؤس آف سن کا شو کر کے، لیکن بائبل مقدس آپ کو نجات اور محبت اور معافی اور رحم کا پیغام دیتی ہے، جس سے خدا کی ازلی اور ابدی خوبی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی طرف آپ کو آنے کی ضرورت ہے، وہ ایک اب الگ ٹاپک ہے۔ اس وقت آگے بڑھتے ہیں اسی ٹاپک کی نسبت سے کہ یہ میں نے آپ کو وجہ بھی بیان کر دی کیوں یہ ایوولوشنسٹ بائبل سے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے ایوولوشن کا نظریہ جو سائنس سے ثابت شدہ فیکٹ ہے، اس کی تصدیق بائبل مقدس کرتی ہے۔ بائبل مقدس ان سائنسدانوں کے خلاف ہے جو جھوٹے ہیں، جو فرضی کہانیاں، فرضی خیال اور فرضی خواب بناتے ہیں، لیکن جو سچی سائنس ہے اس کی تصدیق آپ کو بائبل مقدس سے ملے گی۔ جی، اس میں سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ ڈفرنٹ اسپیسیز سیم کائنڈ کے، اگر لائن کو آپ ٹائیگر کے ساتھ کراس کریں گے تو لائگر بنے گا، یعنی ایک ہی طرح کی قسم کے جاندار اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کراس کر کے ایک نیا اسپیسیز بنا سکتے ہیں، اور وہ اسی کائنڈ کے اندر رہتا ہے، اس کائنڈ سے باہر نہیں جاتا۔ اسی طرح آپ یہ مثال دیکھ سکتے ہیں جو ثابت شدہ ارتقاء کی سائنس ہے کہ 2 کتوں سے 2 سالوں کے اندر سائنسدانوں نے 400 بریڈز ان کا مشاہدہ کیا، لیکن عرصہ کیا ہے؟ ملین ایئرز؟ 6500 ملین ایئرز؟ نہیں، صرف 200 ایئرز۔ اب یہ سائنس کا فیکٹ ہے کچھ سالوں کا، اس کو یہ لے کے جاتے ہیں ملین ایئرز پیچھے، کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے تو بائبل مقدس ثابت ہوتی ہے، ہم کہاں جائیں گے پھر؟ تو اس کے لیے یہ فرضی اور جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، پھلوں سبزیوں میں، پلانٹس میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ہی قسم کے ایک پھل سبزی کو دوسرے کے ساتھ ملا کر کے ایک نیا پھل بنا سکتے ہیں، لیکن رہے گا وہ اسی قسم میں۔
اسی طرح ڈائنوسور میں بھی اگر نوح کی کشتی میں ان میں سے ایک نر اور مادہ بچہ لیا گیا ہوگا نوح کی کشتی میں، تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ کتنے اور اسی کائنڈ کے ڈائنوسور بن سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ ایوولوشن جس کے لیے ملین ایئرز نہیں چاہیے، صرف چند سالوں کے اندر اندر۔ یہ ہے سائنس کا فیکٹ۔ اس کو یہ جان بوجھ کر ملین بلین ایئرز پیچھے لے کے جاتے ہیں، صرف انسان کو بائبل سے دور کرنے کے لیے۔ جبکہ یہ جتنے جاندار میں نے آپ کو دکھائے ہیں، جتنے جاندار یہ ارتقاء کے نظریے میں پیش کرتے ہیں، وہ سب انسانوں کے ساتھ رہے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ان کے جھوٹ کا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائنوسور انسانوں سے پہلے ختم ہو گئے تھے، لیکن ہمیں ثبوت ملتا ہے جیوگرافی سے، بیولوجی سے، آرکیولوجی سے، ہسٹری سے، کاربن ڈیٹنگ سے کہ ڈائنوسور انسانوں کے ساتھ رہے ہیں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں صدی میں۔ اور سیلاب کے بعد بہت کم تعداد رہ گئی تھی، نوح کے سیلاب کے بعد، نوح کے طوفان کے بعد، اس کے بعد یہ ایکسٹینٹ ہوئے ہیں۔ تو بائبل کا نظریہ، بائبل کی حقیقت مور سینس رکھتی ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں حقیقت ہے، اور وہ سائنس کے مطابق ہے۔ اور کیا بائبل مقدس سے ہمیں اس ایوولوشن کے نظریے کا ثبوت ملتا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے۔ جینیسس 1:11 جس میں ہمیں پھلوں، سبزیوں میں اور پلانٹس میں مختلف اقسام نظر آتی ہیں، اور ان سے آپ آپس میں ملاپ کریں تو مزید مختلف اقسام بن سکتی ہیں، لیکن صرف کچھ عرصے میں، کوئی ملین بلین ایئرز اس میں نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح جانداروں کے حوالے سے بھی خدا نوح کو کہتا ہے، نوح کے طوفان کے وقت، کہ کشتی میں ہر قسم میں سے دو لینے ہیں، ایک میل اور فیمیل۔ تو جانداروں کے بھی خدا جانتا ہے کہ ایک ہی قسم لیں گے تو وہ کچھ عرصے میں وہ قسم، ایک میل اور فیمیل، ان سے آگے ان کی جنریشن بڑھتے بڑھتے وہ ساری مختلف قسم کے پوری کلاس بن جائے گی۔ اور اس میں وہ اعتراض جو یہ نوح کی کشتی کے سائز پر اٹھاتے ہیں کہ اس میں ساری دنیا کے جانداروں کے جوڑے کیسے آگے، نہیں، ساری دنیا کے جانداروں کے جوڑوں نے نہیں اس کے اندر آنا تھا، صرف ہر ایک قسم میں سے ایک میل اور فیمیل نے آنا تھا۔ تو یہ ہے وہ ایوولوشن جو سائنس کی آج ثابت شدہ ہے، جس کی تصدیق بائبل مقدس کرتی ہے۔ لیکن جو سائنسدانوں کی فرضی کہانیاں ہیں اس کو بائبل مقدس چیلنج کر کے جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ اور ہم نے فرضی کہانیوں کو نہیں ماننا، ہم نے فیکٹ کو ماننا ہے۔ جب ہم فیکٹ کو بائبل کے ساتھ مطابقت کر کے اس کی دیکھیں گے تو وہ ساری سائنس بائبل کی محتاج نظر آتی ہے، اور بائبل مقدس اس کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ ساری تخلیقات، ان کے حوالے سے بائبل مقدس سے کوئی ریفرنس دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، رومنز 1:20، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں۔ یعنی اس کی تخلیقات میں اس کی قدرت، اس کا ظہور اور اس کا خالق ہونا صاف نظر آتا ہے۔ اب آگے ہم غور کرتے ہیں، یہ ایتھیسٹ کا ذکر بھی یہاں پر آئے گا، غور سے سنیے گا۔ ملحدین، حارث سلطان پاکستانی ملحد، غالب کمال، ان کا ذکر بھی اس آیات میں آگے آئے گا، اس لیے غور سے سنیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے ان ایتھیسٹ ملحدین کا، باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ کیوں؟ خدا کا کلام بول رہا ہے ان کے بارے میں کہ نہیں؟ اور پھر آگے، اس واسطے خدا نے
ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق ان کی ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے۔ آمین۔ اب اس خدا کے کلام کی سچائی سے، اس چیلنج سے آپ دیکھ سکتے ہیں سچائی کہاں پر ہے اور جھوٹ کہاں پر ہے۔ آپ سچائی کو قبول کر کے خدا پر ایمان لا کر نجات حاصل کر سکتے ہیں اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس بہتر زندگی کے لیے آپ کو دعوت ہے کہ آپ خدا کے کلام کو قبول کریں۔ اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔